ڈر تو سب کو لگتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کون سی شخصیت، کون سی ذات ایسی ہے جس سے سب سے زیادہ زیادہ ڈرنا چاہیے اور سب سے زیادہ ڈرنے کا حق بھی ہے؟ کیا ہمیں اپنے مالک سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنے والدین سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، یا آپ کا بھائی ہے جس کا ڈر آپ کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ تو آئیے اس کو بھی ہم اپنے مقدس کلام سے پوچھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جب ہر چیز کا بیان کلام پاک کے اندر رکھا ہوا ہے تو پوچھتے ہیں کہ مولا تعالیٰ، ہمیں دنیا میں کس سے ڈرنا چاہیے، اور کون ہے ایسا جس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اور اس کے دباؤ میں ہمیں رہنا چاہیے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم صرف مسلمان ہو۔ مسلمان کے علاوہ دوسری کیفیت تمہاری ہونی نہیں چاہیے، نہ تو تم عیسائی ہو، نہ تو تم یہودی ہو، نہ غیر مسلم، کچھ بھی نہیں ہو۔ جب مرو تو اسلام کے ساتھ مرو، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ پسند کیا ہے کسی مذہب کو، تو مذہب اسلام کو پسند کیا ہے، اور جب مذہب اسلام پسند ہے تو اسلام کے فالوور بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اسلام کے ماننے والے بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ میرا اور آپ کا اور ہر کسی کا عقیدہ ہے سوائے ملحدوں کے، ہر کسی کا عقیدہ ہے کہ جب ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، رب کس کو زیادہ چاہے گا، کس کو زیادہ پیار فرمائے گا؟ رب اسی کو تو زیادہ پیار فرمائے گا نا جو اس کے پسندیدہ مذہب کو فالو کرنے والا ہوگا، اس کے پسندیدہ مذہب کو ماننے والا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم مرو تو مسلمان ہو کر کے مرنا، اور مسلمان ہو کر کے مرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مذہب اسلام سب سے زیادہ پسند ہے، اور مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ دو چیزیں اور ارشاد فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر، ایک تو یہ کہ اے ایمان والو، اور دوسرا اللہ سے ڈرو اتنا جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلی بات، ایمان والے کون لوگ ہیں؟ کیا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ آئے دن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں؟ یا وہ لوگ ایمان والے ہیں جو نہ تو رب کا کوئی پاس و لحاظ رکھے، نہ رب کے رسول کا کوئی پاس و لحاظ رکھے؟ وہ کچھ علماء کے نزدیک تو وہ لوگ بھی ایمان والے نہیں ہیں جو لوگ نمازیں بے دریغ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اور اس کے رسول کے تمام احکام پر عمل کریں، قرآن و حدیث کے احکام کو ڈھونڈیں، ہمیں کیا کہا گیا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں کس طرح سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے۔ یہاں تو صرف مہمانداری کے لیے ہم لوگ آئے، ہمیں یہاں سے چلے جانا، تو ہمیں جانے کی تیاری کس لیول کی کرنی ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، کس طرح سے ریڈی کرنا ہے آخرت کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو قرآن اور حدیث سے ڈھونڈیں اور اس پر عمل کریں، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اتنا جتنا ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب اب آپ ذرا سوچیں، ایک بندہ ایسا ہے جو آپ کے پریوار کا سارا خرچ اٹھاتا ہے، آپ کا سارا خرچ اٹھاتا ہے، آپ کے دکھ تکلیف میں وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کی ہر مشکل، مطلب ساری ذمہ داریاں آپ کی اس کے سر ہے، بس آپ تو اپنے مزے کرو اور مستی کرو، آپ کا جو من چاہے وہ کرو، اور باقی جو ساری ذمہ داریاں وہ اس شخص کے ذمہ ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کو آدھی رات فون کرے اور بولے کہ اڈے پہ آ جاؤ یا روڈ پر آ جاؤ یا مجھے لینے آ جاؤ یا مجھے پہنچانے کہیں چلے جاؤ، مجھے جو ہے مجھے پنجاب جانا ہے یا مجھے بنگلور جانا ہے، مجھے ٹرین میں بٹھا دو، تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس سے یہ کہیں گے میں سو رہا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، یا پھر اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس چلے جائیں گے؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ شاید آپ بغیر کسی ہچکچائے، بغیر کسی آلس کے اس کے پاس چلے جائیں گے، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ تو یہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہوگی کہ یار وہ بندہ میرے لیے اتنا کچھ کرتا، تو میری محبت کا تقاضا اور میری عقیدت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی مجھے وہ بلائے تو میں اس کے پاس چلے جاؤں۔ اور دوسرا ریزن یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو یار کہ اگر میں اس کو کسی بات کے لیے منع کر دوں تو یہ اپنا راشن پانی مجھ سے بند نہ کر دے، اپنا خرچہ مجھ سے بند نہ کر دے۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر آپ رات کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر جو ہے چو چرا کیے اس کے پاس چلے جائیں گے، اس کا کام پورا کرنے کے لیے، اس کا کام نکالنے کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے رب سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو رب تبارک و جب ایک بندہ آپ کی ذمہ داریوں کو اٹھاتا، آپ اس کو اتنا ڈرتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں،
رب تبارک و تعالیٰ تو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے، آپ کی آل و اولاد ہو، آپ کا گھر بار ہو، پریوار ہو، دولت ہو، جاہ و جلال ہو، حشمتیں ہوں، رونقیں ہوں، رہنائی ہوں، سب کچھ رب نے عطا فرمائی ہے۔ آپ سوچیں رب سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے اور رب کے حکم کا کس قدر پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ رب فرمان نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ تو آ جانا چاہیے۔ رب فرما رہا ہے دولت میں نے دی، اس میں سے 2.5% دو تو دے دینی چاہیے۔ رب فرما رہا ہے میں نے تمہیں بچے دی، ان کو دیندار بنا تو بنا دینا چاہیے۔ مطلب اپنا اپنا جو ہے مت چلاؤ، رب جس چیز کا حکم دے رہا اس چیز پر عمل کرو تو وہ رب سے ڈرنے کا تقاضا مکمل ہو جائے گا اور رب کی محبت کا تقاضا بھی مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو کر کے ہی مرنا۔ آیت کریمہ کی مختصر سی وضاحت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔